بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان عربک گرامر کورس کا پارٹ 3 اور اس کا لیکچر نمبر 9 ہے، سبق نمبر 9 ہے۔ اس سے پہلے ہم ثلاثی مزید فی کے 8 ابواب کو مکمل کر چکے ہیں۔ آج کا سبق جملہ فعلیہ میں صلہ کے استعمال کے متعلق ہے۔ جی، جملہ فعلیہ میں صلہ کا استعمال یعنی کہ جس طرح ورب کے ساتھ انگلش کے اندر پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے، صلہ کا مطلب بھی جملہ فعلیہ کے اندر صلہ کا استعمال یعنی ورب کے ساتھ پریپوزیشن کا استعمال۔ پریپوزیشن کا استعمال ہمیشہ ورب کے ساتھ ہوتا ہے۔ پریپوزیشن کا استعمال جی ہمیشہ ورب کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ یہ جملہ فعلیہ کے اندر استعمال ہوتی ہیں۔ آپ کو اردو میں اس کی مثال جو ہے پہلے وہ سمجھا دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے آج ہمارا موضوع کیا ہے، آج ہم کیا پڑھنا چاہتے ہیں۔ اردو میں جی دیکھ لیں، پریپوزیشن استعمال کروں گا، صلہ استعمال کروں گا، اور صلہ استعمال کرنے سے بار بار معنی بدلتا رہے گا، صلہ کے بدلنے سے معنی بھی بدل جائے گا۔ دیکھیں جی، میں ایک لفظ لکھ رہا ہوں دیکھنا، ہاتھ اٹھانا لکھ دیتا ہوں، ہاتھ اٹھانا۔ ابھی یہ ہاتھ اٹھانا، اس سے آپ کو سمجھ آ رہا ہے جی، ہاتھ اٹھانے کا مطلب ہے مارنا یا پھر ایسے ہاتھ کو اوپر، فزیکلی ہاتھ کو اوپر کر دینا، اسے کہہ دیں گے ہاتھ اٹھانا۔ لیکن جب میں اس کے ساتھ صلہ استعمال کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہو جائے گا، مثال کے طور پہ طلباء نے زید کی تائید میں ہاتھ اٹھائے۔ اب دیکھیں اس اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ اس اٹھانے کا مطلب ہے ووٹ دینا، تائید کرنا، ٹھیک ہے۔ ووٹ، اس ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حق میں ووٹ دینا۔ اوپر والے ہاتھ اٹھانے کا مطلب تھا مارنا۔ اب ایک اور ہاتھ اٹھانا میں استعمال کرتا ہوں، زید نے اپنے بیٹے سے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ جی، زید نے اپنے بیٹے سے ہاتھ اٹھا لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے لا تعلقی کر دی ہے اس نے۔ جی، سخت گرمی میں پریشان انسان نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، اس کا مطلب ہے جی دعا کرنا۔ ابھی ہاتھ اٹھانا جو ہے، اس کے صلہ کے استعمال ہونے سے، اس کے ساتھ پریپوزیشن کے استعمال ہونے سے، جب زید کی کا استعمال ہوا، سے استعمال ہوا، میں استعمال ہوا، تو پھر اس کا معنی بھی بدل گیا۔ اب انگلش کے اندر بھی اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ویب استعمال کرتا ہوں، لک۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، ٹھیک ہے۔ اور اگر میں کہہ دیتا ہوں ٹو لک آفٹر، ٹھیک ہے جی، لک آفٹر کا مطلب کیا ہے؟ دیکھ بھال کرنا۔ دیکھنا نظر ہے، اوپر دیکھنا، اور لک آفٹر دیکھ بھال کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اب تیسرا لک کے ساتھ استعمال کر دیں، پریپوزیشن اگر ہم استعمال کریں، لک انٹو، اس کا مطلب ہوگا غور کرنا، جی، لک انٹو غور کرنا۔ اب کوئی بھی آپ کے پاس آ جائے، اس کی پریپوزیشن آپ استعمال کریں تو معنی بدل رہا ہے۔ مثال کے طور پہ لک فار کر دیں تو لک فار کا مطلب ہو جائے گا تلاش کرنا، ڈھونڈنا۔ اب یہ لک ہے، اب اس کی یہ پریپوزیشن کے بدلنے سے اس کے معنی میں بھی فرق آ رہا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک دو مثال عربی کی رکھتا ہوں۔ عربی میں دیکھیں جی، لفظ ہے ہمارے پاس، فعل ہے ذہبا۔ ذہبا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ ذہبا وہ گیا، جانا، مطلب اس
جاننے والا اس میں معنی پایا جاتا ہے، اس کے مصدر کا معنی ہے جی جانا. لیکن جب زہا کے ساتھ زہبا کے ساتھ استعمال ہو جائے نا پریپوزیشن، یعنی کہ اچھا یاد رکھیں پریپوزیشن کا عربی میں ہم اس کو حروف جارہ کہیں گے جی. پریپوزیشن کو عربی میں حروف جارہ کہا جائے گا، حروف جارہ. پریپوزیشن جی عربی میں حروف جارہ کے ساتھ صلہ آتا ہے، یہ یاد رکھیں جی. اگر آپ صلہ موصول الذین التی والا سمجھ رہے ہیں تو وہ نہیں مراد، بلکہ یہاں سے جو صلہ ہے وہ والا استعمال ہوگا جو حروف جارہ کے ساتھ آتا ہے، یعنی متعلق جو آتا ہے. اچھا جی، ذہبہ کے ساتھ اگر با استعمال ہو جائے تو ذہب اللہ، قرآن مجید میں آتا ہے ذہب اللہ با حرف جار نوری ہم، یہ مرکب اضافی یہ مجرور بن رہے بھی نورہم. اب یہاں پر ذہبہ کا مطلب ہوگا لے کر جانا. جب اس کی پریپوزیشن کے اندر حروف جارہ کے اندر با کا استعمال ہوگا تو مطلب ہوگا لے کر جانا. معنی کیا ہوگا؟ اللہ ان کا نور لے گیا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کا نور لے گیا. اب اس طرح قال لفظ ہے، ابھی یہ پریپوزیشن بہت اہم، یہ ہمارا سبق ہے. ابھی آپ دیکھیں گے ہم قال کا معنی کرتے ہیں، قال کا مطلب ہوتا ہے اس نے کہا، ٹھیک ہو گیا جی. اب اس نے زید کو کہا تو اب ہم کہیں گے قال زید سے کہا، زید کو کہا ہوگا تو قال زیدن یا قال من زیدن یا عن زیدن، تو یہ ہماری پریپوزیشن غلط ہو جائے گی. بلکہ اس کے ساتھ صلے کے طور پہ لی زیدن آئے گا، لی زیدن، یہ صلہ درست لائیں گے تب معنی درست ہوگا عربیوں کے ہاں. زید کے لیے کہا یعنی کہ زید سے کہا، یہاں پہ لام کا معنی لام حرف جار زیدن مجرور، یہ جار مجرور متعلق، یہ صلہ آ رہا ہے قالا کے ساتھ، تو اس کے ساتھ معنی میں تبدیلی پیدا ہو رہی ہے زید سے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے اذ قلنا للملائکۃ، قلنا للملائکۃ. اب اس کے اندر دیکھیں للملائکۃ کے اندر فرشتوں کو، جب ہم نے فرشتوں کو کہا تو یہاں پہ لام آ رہا ہے، تو قالا کے ساتھ لام استعمال ہو جس کا مطلب کسی کو کہنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ جی لفظ ہے ضربہ. ضربہ کا مطلب ہوتا ہے جی مارنا، ضربہ کا مطلب ہوتا ہے مارنا. اب اگر اس کے ساتھ ہم کوئی بھی صلہ استعمال کریں، کوئی بھی ساتھ اس کے لفظ میں لائیں تو اس کا معنی بدل جائے گا. مثال کے طور پہ اگر اس کا مفعول جو ہے وہ مثلاً آ جائے، مثال کے ضربہ مثلاً، اب اس کا یہ معنی نہیں کریں کہ مثال کو مارا، بلکہ مثال بیان کرنا معنی ہوگا. یہاں ضربہ کا مطلب بیان کرنا آ جائے گا، بیان کر کی، ٹھیک ہے، اس نے مثال بیان کی. اور اگر آ جائے فی، ساتھ فی آ جائے یعنی کہ متعلق آئے اور وہ متعلق کے اندر حرف جر فی استعمال ہو رہا ہو، ٹھیک ہے جی، جیسے ضربہ فی الارض، اس کا مطلب ہوگا سفر کرنا، ٹھیک ہے، مطلب ہو جائے گا اس نے زمین میں سفر کیا، اس نے زمین میں سفر کیا. تو یہ صلوں سے معنی بدل رہا ہے. اس طرح ضربہ کا اگر صلہ ان آ جائے، ضربہ کا صلہ ان آ جائے تو اس کے اندر معنی جو ہوگا اعراض کرنے والا معنی پایا جائے گا. اور اگر ضربہ کا ساتھ صلہ جو ہے علا آ جائے اس کا معنی ہوگا مسلط کر دینا. تو یہ اپنے صلے کے بدلنے سے معنی بھی بدل رہا ہے. تو اس طرح بہت ساری جگہوں پہ ایک لفظ کا جب صلہ ایک استعمال ہوگا تو معنی اور ہو رہا ہوگا، اور دوسرا صلہ معنی استعمال ہوگا تو معنی اور ہو رہا ہوگا. اور بہت ساری جگہوں پہ اردو کے اندر ہم معنی ساتھ کر رہے ہوں گے لیکن صلہ کوئی اور ہو رہا ہوگا، اعلیٰ صلہ استعمال ہو رہا ہوگا. اور جہاں باعث بے استعمال ہو رہا ہوگا جس کا معنی ہم نے پڑھا ہے ساتھ، لیکن اس کا ہم معنی کوئی اور کر رہے ہوں گے. تو یہ صلے کے بدلنے سے اب سوال یہ کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں کون سا صلہ آئے گا اور کون سا معنی ہوگا.
تو یہ نوٹ یاد کر لیں، اس میں مہارت حاصل کرنے کے لیے مطالعہ، یعنی کہ ہمیں بہت زیادہ پڑھنا پڑے گا، بہت زیادہ ہی قرآن مجید پہ پڑھتے رہیں گے تو ہمیں انشاءاللہ تعالی آنے لگ جائے گا خود بخود۔ مطالعہ کی کثرت اور لغت یعنی ڈکشنری جو ہے وہ دیکھنی پڑے گی۔ باقی یاد رکھیں دوبارہ کہ یہ فعل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یہ صلہ، اور صلہ کے بدلنے سے معنی بھی بدلتا ہے، اور صلہ کے بغیر ہو سکتا ہے فعل کا اور معنی ہو اور صلہ کے ساتھ استعمال کرنے سے معنی اور آ رہا ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، اس کا کوئی قاعدہ کلیہ جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف تعلق رکھتا ہے مطالعہ کے ساتھ اور ڈکشنری کے ساتھ، ڈکشنری کا دیکھنے کے ساتھ۔ جتنی ڈکشنری دیکھیں گے، جتنا ہم زیادہ محنت کریں گے تو اتنا ہمیں یہ صلوں کا پتہ چلتا جائے گا۔ بہرحال ہے بہت مزیدار سبجیکٹ، بہت زیادہ انفارمیٹیو یہ چیز ہے صلہ والی، کہ ہمارا ترجمہ کرتے وقت ہم جب لفظی ترجمہ سیکھتے ہیں تو بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو وہ سارے حل ہو جائیں گے کہ وہاں پہ معنی اور ہو رہا ہے، یہاں پہ معنی اور ہو رہا ہے، تو اس میں فرق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔